कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थविनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा के बारे में सभी सुनते हैं, किताब में पढ़ते हैं, और हम लोग जिंदगी में जब तक अनुभूति नहीं कर पाते तब तक विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही वृंदावन में ऐसे ही घटना हुआ जो रोमांचक और कल्पनीय, किसी को विश्वास ही ना हो। तो एक अपना सेठ के पास कोई गरीब आदमी, उसने कर्जा लिया था। उसने कर्जा धीरे धीरे शोध कर दिया, लेकिन सेठ बोलते तू कह मेरा कर्जा दो, इसीलिए मैं तेरा जमीन कब्जा कर लेता। तो वो जानते अब मैं सच हूं, सच का अब कौन साक्षी बन सकते हैं। तो उसने जज साहब के पास किया, बोले तुम्हारा साक्षी कौन है, तो उसको बुलाओ। तो उसने फिर बोल दिया जो मेरा साक्षी जो है बांके बिहारी है, बंके बिहारी, वहाँ फेमस मंदिर है। ये सुन के जज साहब
آپ بنکے بہاری مندر میں رہتے ہیں، آپ مندر میں بولتے ہیں میں تو بنکے بہاری نہیں، یہ تو بھگوان کا مورتی ہے۔ جو سپاہی کیا تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنا سمن اس کو دیوار میں چپکا کے آ گیا کہ فلانا تاریخ یہ ہے۔ جج صاحب تھوڑے جانتے ہیں بنکے بہاری کیوں ہے۔ اس نے اپنا حاضرہ ہوا کورٹ میں، آواز لائے بنکے بہاری کون ہے، اس کو ساکھی چلو۔ تو آیا بنکے بہاری، تو اس نے جج صاحب نے اس کو پوچھا کہ اس آدمی نے سب پیسے سود دے دیا، بولا ہاں سود دے دیا۔ بولا سیٹ کا 2 کاپی ہے، اصلی کاپی میں اس کا ساری پیسے سود ہے، نقلی جو کاپی بنا کے رکھے ہے وہ دنیا کے سامنے دکھاتی ہے۔ اس کا گاؤں میں مکان ہے، اس مکان کا اندر صندوق ہے، صندوق میں وہ کاپی رکھا ہوا ہے۔ اس نے ساری بتا دی۔ بولے یہ غریب آدمی ہے، اس کو تو اور کوئی نہیں ہے، تو اسی لیے وہ سچ کا ساکھی پرماتما دیتے ہیں، پرمان دیتے ہیں۔ تو پھر اس نے چلا گیا، انکوائری کیا، انکوائری کر کے وہ ساری کاپی ایسے ہی نکلا جیسا وہ بتا کے گیا۔ تو اس کو جو جیت گیا، جج صاحب نے اس کو رائے دے دیا، وہ جیت گیا۔ جیتنے کے بعد اس آدمی کو بلایا، یہ بنکے بہاری کون ہے، تیرا ساکھی بن کے آیا تھا۔ بڑا اس کا من میں اسٹرائک ہو رہا ہے جی یہ ساری ڈیٹیلز کیسے بول دیا، یہ تو اسمبھو ہے، کسی کے بارے میں اتنا ڈیٹیلز میں بولنا آسان نہیں ہے ایک ساکھی کا۔ تب پھر اس نے بولا میں تو وہ بھی چاہتے نہیں، میں تو بنکے بہاری کا بھکت ہوں، اور میں سچی سے اس کو پیسہ دے دیا۔ یہ بھگوان کا پاس ایک دن میں رو کے بولا کہ بہو میں غریب آدمی ہوں، آپ میرا کو رکشا کرو، یہی بول کے آیا تھا، آپ تو کچھ بولا نہیں میں۔ بس جج صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں بھگوان کو اپنے کاٹ گھر میں اٹھایا، جو سارا دنیا کا جو وچار کرتے ہیں، تو وچار کرتے کرتے وہ جج صاحب گھر بار چھوڑ کے بھگوان کا بنکے بہاری کا بھکت۔ اب اس کو پرمان مل گیا کہ بھگوان آتے ہیں، وہ ساکھی دینے آتے ہیں، وہ ہے، ہم لوگ کا وشواس نہیں کرتے۔ جج صاحب کو جب پوچھا گیا تو بولے میرے کو رات کو سپنا میں آیا اور بھگوان نے میرے کو بولا کہ تو میرے کو کاٹ گھر میں اٹھا دیا، تیرا بھکت کا وشواس نہیں ہے، کہ وشواس لانا۔ بولے پربھو میرا تو وشواس ہے نہیں، یہ دنیا میں کہیں بھی وشواس نہیں ہے، آپ جس کو وشواس دلاتے ہیں وہی وشواس پراپت کر سکتے ہیں۔ لیکن جج صاحب کو وشواس ہو گیا، لیکن آپ دنیا کو نہیں ہو۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنا بھگوان کا بھکت بن گیا۔ اسی پرکار ایک بار 86 کا کمبھ میں لکھنؤ سے ایک سیٹ آیا اور وہ اپنا اتہاس بتا رہے تھے، ایسے پیدل جا رہے تھے، اس کے ساتھ
اس کا परिवार, उसका आत्मीय स्वजन परिवार परिजन था, तो वो सेठ बहुत मैंने कर्जा में पड़ गया, तो वो शोध नहीं कर पा रहे थे, नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहे थे। तो भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन तब भी उसका इस कठिन परिस्थिति में पड़ के वो भगवान को बोला कि प्रभु, मैं इस लखनऊ में मेरा नाम प्रतिष्ठा जस है, मैं कभी किसी का पैसा ठगा नहीं, लेकिन मैं आज इस दुरावस्था में पड़ के मेरा मौत छोड़ के और कुछ भी रास्ता खुला नहीं है। कर्जा वाला कल सुबह आएगा, सब पैसा मांगेगा, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसने निश्चय कर लिया, जो वहाँ रोड है लखनऊ में गंगा का ऊपर, वहाँ खड़ा होकर सोचा आज ब्रिज से अपना कूद जाओ, मर जाऊंगा। तो वही मरने के पहले वो किशन जी का भक्त था, वो किशन जी का नाम लेके कूदने वाला था। वो देख रहे जो जल का अंदर किशन जी खड़ा हुए, वो हंस रहे और अभय दे रहे, जाओ घर। वो सेठ बोलते हैं जब मैं रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ऐसे ही खड़ा रहेगा, इधर ना गिरा ना इधर गिरा, तो पब्लिक चलने लगा तो देखा तो मेरे को उतारा, मेरा होश था ही नहीं। भगवान का ऐसे रूप देखूंगा ये कल्पना नहीं कर पाया था। तो फिर उसका परिवार लोग को पता चला, सब आया, सबको पता चला इसका कर्जा में डूबा हुआ है। सारे रिश्तेदार उसी दिन सारी कर्जा उसको मिटा दिया। तो भगवान उसको बोला जाओ, और उसको बाद बिजनेस इतना चला, सबको पैसा मैंने उधार दिया, और मैं और संसार में प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं भगवान का भक्त बन के सारा जीवन बिताना चाहता, इसीलिए कुंभ में आया, मैं अपना अनुभूति सुनाने। क्यों हमारा परिवार वाला ही विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा पास होता है, जो मेरे को जानते हैं, वो सारी आज भक्त बन गया। तो विश्वास कैसे आएगा, कैसे होगा, ये उसको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जिसका विश्वास हो जाते हैं, उसका अटूट विश्वास, जो विश्वास पे कभी भी किसी परिस्थिति में कमी नहीं होता है, उसको दुख दे, कष्ट दे, तकलीफ दे, अभाव दे, उसको लांछना गंजना अपमान कुछ भी दे, लेकिन वो आपका विश्वास नहीं आता। तो गुरु जी हम लोग को बोला जो विश्वास कैसे होता है, अंधेरा में एक रस्सी पड़ा हुआ है, सब बोलते सांप है, तो वो भ्रम कैसे हटेगा, लाइट लाएगा, लाइट से दिखाई देते हैं कि ये रस्सी है। अब वो लाइट को हटा के लाखों करोड़ आदमी बोले कि नहीं ये सांप है, तो आपको विश्वास होगा? तो आपको एक बार जब देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं,
تو اس کا وشواس کسی بھی پرستھتی میں نہیں جاتی. تو یہی ہم لوگ کو گرو جی بات مہاپرش لوگ بولتے ہیں ایک بار محنت کر کے انوبھو کر لو, ایک بار پھر تم کو کبھی بھی یہ سنسار دلدل میں پھنسنا نہیں پڑے گا, ہمیشہ اس سے پار ہو. تو یہی ہم نے ابھی گیا تھا رتنم پور کے ایک جگہ ہے, یہاں گیا تھا, تو وہاں بھی ایسی ایک لوئر کے ساتھ ایسے گھٹنا ہوا. وہ لوگ بتایا ہم کو, اس نے کیا نہیں, بیمار ہے, گھر میں پڑا ہوا ہے. اس کو وہ دن کوئی یہ تھا, کیس تھا, لوئر آ کے وہ بولا مٹھائی وٹھائی لے کے آیا, جو اس کو پارٹی ہے گھر میں آیا مٹھائی لے کے. بولے کیوں؟ بولے سر ہم نے کیس دے دیا, آپ نے جتا دیا, اسی لیے آپ کے پاس مٹھائی وٹھائی لے کے آیا. ارے میں تو گیا ہی نہیں کورٹ, میں تو گھر میں بیٹھا ہوں. وہ لوگ وشواس نہ کرے, جب آپ ساری کیس آپ نے لڑ کے آیا, جج صاحب نے رائے دے دیا جو نہیں یہ جیت گیا, تو آپ بولے جو نہیں آئے یہ کیسے آپ چل رہا, بہت تو وشواس کر رہے یہ آپ کو جھوٹ بول رہے, اور وہ سچ بول رہے میں گھر میں ہوں, میں گیا نہیں, میں بھگوان کا بھکت ہوں, لیکن میں کورٹ میں گیا نہیں, یہ تو میرا ہوش آواز میں انوبھو کر رہا ہوں. کون کیا؟ تو وہی سارا دنیا کا آشچर्य ہو کے بول رہے تھے. تو اس کے گھر میں ہم نے کیا تھا, تو اس نے بولا ایسی گھٹنا ایسی رقم میں ہوا جو وہاں کورٹ پہ وہ لائر نہیں گیا, لیکن اس کا ہو کے لوگ جتا کے اس کو پار کر دیا. اب جب لائر جج صاحب کے ساتھ وہ ملنے گیا تو اس نے بولا ارے اب تو آ کے سارے پوائنٹ بول کے جیت بھی گیا. جج صاحب بول رہے, اس کو وپکش والا بول رہے, اس کو پکش والا بول رہے کہ آپ تو گیا تھا, سے آپ ہی نہیں بول رہے کہ میں نہیں گیا. کتنا آشچर्य ہے, لیکن اس کا وشواس نہیں ہو رہا کہ میں کورٹ گیا ہی نہیں, میں گھر میں ہوں. تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ بھگوان ہر قدم میں بھگوان دیتے ہوئے بھی ہم لوگ کو اوشواس ٹوٹتے. وشواس ہی سب سے بڑا شکتی ہے. جب وشواس آ جاتی ہے تو وہ ہر پرستھتی کو پار کر کے پرم آنند کو پراپت کرتے ہیں. یہی ہے, ہزاروں پرمان ہم دنیا میں گھومتے ہوئے ہم کو ملتا ہے. سبھی بولتے ہیں, ہم لوگ کا سب جو گھٹنا ہے وہ تو ہم کو انوبھو ہے, لیکن دنیا کو جب دیکھتا ہوں ایسے ہم کو محسوس ہوتا ہے. جب بھگوان کا سچی دل سے پکارتے ہیں, وہ کہیں بھی ہو, گرہست میں ہو, کیا سنیاسی ہو, کیا وانپرستی ہو, کیا وہ برہمچاری, کسی بھی پرستھتی میں بھگوان کو سچے دل سے پکارے تو اس کا انوبھو ہوگا ہی ہوگا. تو آپ آئیڈیا نہیں کر سکتے کہ بھگوان کس پرکار آئے, بھگوان کیسے آئے گا, کس پرکار سے آئے گا, لیکن آپ کو بھگوان دے کے چلا جائے گا کہ میں ہوں, میں ہوں, اور اس چیز کو آپ سمجھ جائیں. تو ایسے ایک گھٹنا ہوا پنجاب میں, تو اس میں اپنا ایک بابا جی گیا بھیکشا مانگنے کے لیے, تو برہمچاری تھا, ہست پست, تو وہ آدمی بغیچہ میں کام کر رہے تھے, اس کا بیٹی اپنا بھکشا دینے آیا,
تو بابا جی زور زور سے ہنس رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے، تو وہ آدمی کا غصہ ہو گیا، تیرا میرا بیوی کو دیکھ کے تو ہنس رہے؟ ہاں؟ بولے نہیں نہیں، آپ کا بیوی کو دیکھ کے نہیں، میں آپ کو باغیچہ میں وہ مکھی لگا ہوا ہے نا، مکھی کتنا بڑا کتنا بلشٹ لگ رہا ہے، لیکن ہم کو بھگوان دکھا رہے ہیں اتنا بڑا مکھی میں ایک ہی دانہ لگا ہوا ہے، ایک دانہ، اتنا ہسٹ پشٹ مکھی میں ایک دانہ لگا ہوا ہے، اور وہ بھی یہ دانہ کھائے گا، امرتسر میں مرغا ہے وہ کھائے گا، آپ کا گھر میں ہو رہے دانہ کھائے گا، وہاں امرتسر جو مرغا ہے وہ کھائے گا۔ اس آدمی غصہ میں آ کے بولا آپ ہی ختم کرتے تیرا وشواس، دیکھتا ہوں بھگوان کیا کرتے ہیں۔ ہاں؟ اس نے غصہ میں مکھی توڑا تو کہ ایک ہی دانہ نکلا، ایک دانہ، تب اس کو وشواس ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ اس نے بولتا میں آپ ہی کھا لیتا ہوں، دیکھ پھینکنے گیا، ناک کا سانس نالی میں گھس گیا، اب سانس نالی میں گھسا تو اس کو تو مرنے کے لائق ہو گیا، تو اس کو وہاں سے پھر لے گیا اپنا امرتسر، امرتسر میں جا کے اس کو آپریشن کیا، اس کو نکال کے جیسے ٹرین میں رکھا اور کھڑکی کے اوپر ٹرین رکھا، وہ مرغا کہاں سے آیا اور وہ کھا کے چلا گیا۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ بھگوان کا لیلا کیا ہے سمجھنا مشکل ہے۔ تو اسی لیے سب سے سرل سیدھا تو بات یہی ہے جس کو وشواس کرو، بس، اور کچھ نہیں۔ جب شاستر کا بات وشواس کرو اور مہاپروش کا بات وشواس کرو، نہیں تو منتر میں وشواس کرو۔ تو یہی وشواس ہی ہمارا سب سے بڑا شکتی ہے، سب سے بڑا گیان ہے، سب سے بڑا شانتی ہے۔ یہ بول کے اتیاج سماپت کرتا ہوں۔ اوم پورنمد پورنمیدم پورنات پورنمدچیتے پورنمیشا پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔